السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ خبریں جناب، کوئٹہ سے کراچی جانے والی بولان ایکسپریس کو جناب روک لیا گیا رستے میں، اور کس وجہ سے روکا گیا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ رؤف کلاسرا صاحب نے ایک بڑی اچھی تحریر لکھی اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا جو پچھلے 1-2 مہینے سے میں آپ کو بات کر رہا تھا نا، وہ کس حد تک صحیح ہے۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر دلچسپ خبریں تو ولاگ آپ نے جو ہے وہ یہاں تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے 13 سے 15 اپریل 2025 تک جو ہے وہ اسلام آباد میں پہلا اوورسیز پاکستانیز کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے، اور جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہونے والے اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر بھی خطاب کریں گے۔ اس ضمن میں موصولہ تفصیلات کے مطابق دنیا بھر سے آنے والے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ریاستی مہمان کا درجہ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایات پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایئرپورٹس پر خصوصی استقبال، مکمل پروٹوکول، خیر مقدمی بینرز اور عوامی سطح پر تقریبات کا اہتمام بھی جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ حکومت اس کے اندر ایک یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ جناب یہ جو کنونشن ہے یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے۔ تو ہم نے اس کو تھوڑا سا چیک کیا تو یہ خان صاحب کے دور میں، مطلب کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو ہے وہ یہ کنونشن ہو چکا ہے آلریڈی پہلے۔ اب ظاہری بات ہے اس کے خد و خال اور تھے، اس کے خد و خال اور ہیں، دونوں چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا شہزاد اکبر صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا ہے کہ جی بریکنگ سٹوری، امریکی ایوان نمائندگان کا وفد جو پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ اس دورے کے حوالے سے بیسیکلی جو پی ٹی آئی نے امیدیں لگائی ہوئی تھی نا وہ سنیے گا۔ دورہ کر رہا ہے اور جس کی سیج امریکی پاکستانیوں نے سجائی تھی، اب آئی ایس آئی کی حسب توقع شاطرانہ حکمت عملی کا شکار ہو گیا ہے۔ وفد آج 3 بجے آرمی ہاؤس میں جنرل عاصم منیر سے ملاقات کرے گا۔ خواہش کے باوجود عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کے فیملی کے لوگوں سے، حتیٰ کہ طے شدہ آزاد منچ صحافیوں سے ملاقات بھی منسوخ کر دی گئی ہے، لیکن لاہور معروف ٹک ٹاکر سے ملاقات لازمی کروائی جائے گی۔ اچھا، یہ اب ظاہری بات ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ان تمام دوستوں جنہوں نے بہت محنت کی، انہیں بس ایک اشارہ ساری بات سمجھا دے گا کہ بقول شاعر دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف۔ مقصد بیسیکلی ان کے کہنے کا یہ ہے کہ جی اپنے ہی لوگوں نے جو ہے وہ دغا دے دیا، اور دوسرا یہ جو امیدیں وابستہ تھی پی ٹی آئی کو اس وفد سے، جو امیدیں وابستہ تھی وہ جناب اب لگ رہا ہے کہ کسی حد تک پوری نہیں ہو پائیں گی، اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ منگل اور جمعرات والے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے، اور پچھلے جو جمعرات والا دن تھا اس دن جو ہے وہ ملاقات نہیں ہوئی تھی علیمہ خان صاحبہ کی، بلکہ منگل کو بھی ملنے گئی تھی، لیکن ان کو جو ہے وہ پیچھے ہی روک لیا گیا تھا، تو ملاقات جو ہے وہ ہو نہیں پائی تھی۔ اب پی ٹی آئی نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا ایس او پی بنا دیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔ تو ایس او پی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ملک کی موجودہ مجموعی صورتحال سمیت مختلف اہم امور پر تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ایک 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اب ایک اور کمیٹی بننے لگی ہے۔ یہ کمیٹی ہر منگل اور جمعرات کے روز چیئرمین عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کے ناموں کی فہرست مرتب کرے گی۔ جہاں تک ممکن ہوا ایک میٹنگ میں اگلی میٹنگ کی فہرست کی منظوری چیئرمین عمران خان صاحب سے لے لی جائے گی۔ فہرست خان صاحب کے نامزد 3 فوکل پرسن گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ اور انتظار پنجوتا میں سے کسی ایک کے ذریعے جیل حکام کو ارسال کی جائے گی۔ یہ طریقہ چیئرمین عمران خان صاحب کی ہدایت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ فہرست کے علاوہ کوئی بھی فرد چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرے گا۔ ایسا کرنے والا پارٹی ڈسپلن اور مقررہ کردہ قاعدے کا منحرف تصور ہوگا۔ فہرست میں دیے گئے افراد میں سے کسی فرد کو انتظامیہ کی جانب سے روکے جانے کی صورت میں باقی افراد چیئرمین عمران خان صاحب سے زیر احتجاج ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں جیل حکام کے خلاف فوری طور پر توہین عدالت کی پٹیشن دائر کی جائے گی۔ علامہ عظیم خیبر پختونخوا کے حکومتی عہدیداروں کو اس حوالے سے استثناء حاصل ہوگا، اور وہ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آزاد ہوں گے، اور اس لیے 5 رکنی کمیٹی کی فہرست کی پابندی لازم نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب آپ کو سمجھ آیا کہ جو بیسیکلی علی امین گنڈا پور صاحب ہیں یا بیرسٹر سیف صاحب ہیں، ان کو اس کمیٹی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس کا انتظار بھی نہیں کرنا، وہ کسی بھی وقت اور کب بھی جا کر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے مل سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ایک ایس او پی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے جناب ایک خبر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی اپنی کور اور سیاسی کمیٹیوں میں تبدیلیوں پر غور کر رہی ہے، اور اعلیٰ پارٹی قیادت کے درمیان ان باڈیوں سے شہباز گل جیسے متنازعہ شخصیات کو نکالنے کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ خبر ہم آپ کو پہلے بھی دے چکے ہیں۔ شہباز گل صاحب آلریڈی کہتے ہیں کہ میں نے ویسے ہی چھوڑ دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو نکالا جا رہا ہے۔
تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ جی پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق مجوزہ تبدیلیوں پر پارٹی کے قید میں موجود بانی چیئرمین عمران خان سے مشاورت کی جائے گی، جس کی منظوری کسی بھی بڑی تنظیمی تبدیلی کے لیے ناگزیر ہے۔ ایک متعلقہ پیش رفت میں پی ٹی آئی نے حال ہی میں اپنے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعلقات کی کمیٹی کو باقاعدہ طور پر تحلیل کر دیا ہے۔ یہ کمیٹی رواں سال 28 جنوری کو قائم کی گئی تھی۔ اچھا، اس کمیٹی میں جو ہے وہ شہباز گل صاحب بھی شامل تھے، جس میں نمایاں شخصیات جیسے کہ زلفی بخاری، سجاد برقی، شہباز گل اور عاطف خان شامل تھے۔ تحلیل کا اعلان بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کیا گیا، جو عمران خان کی ہدایت پر عمل کر رہے تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اقدام امریکہ میں مقیم پی ٹی آئی کے کچھ نمایاں کارکنوں کی جانب سے عمران خان تک پہنچائی گئی تشویش کے بعد کیا گیا ہے۔ خیال ہے کہ ان کارکنوں نے خاص طور پر پی ٹی آئی کے اوورسیز شاخوں کے اندر کمیٹی کی سمت کے حوالے سے بڑھتی ہوئی بے چینی کا اظہار کیا۔ پی ٹی آئی کی امریکہ شاخ خاص طور پر پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنے رویے پر منقسم نظر آتی ہے، جبکہ کچھ اراکین فوج اور اس کی قیادت کے خلاف جارحانہ موقف اپنائے ہوئے ہیں، وہیں دیگر اب مکالمے اور مفاہمت کی وکالت کر رہے ہیں۔ اچھا، بیسیکلی معاملہ یہ امریکہ کے حوالے سے ہے کہ ایک جو وہ ڈاکٹروں کا گروپ یہاں پر آیا تھا اور انہوں نے ملاقات بھی کی تھی، شہباز گل صاحب نے ان کے اوپر جو ہے وہ بڑا کرٹیسزم کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے مل لیا۔ ان کو بیسیکلی وٹ یہی تھا کہ میں کیوں نہیں بیچ میں شامل۔ اس کے علاوہ جناب رؤوف کلاسرا صاحب، انہوں نے ایک بڑی اچھی تحریر لکھی ہے اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بڑی انٹرسٹنگ تحریر ہے، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، عمران خان کی پارٹی بڑی مشکل میں گرفتار ہے۔ ان کی مشکل سوشل میڈیا ہے جسے نہ وہ نگل سکتے ہیں اور نہ اگل سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے پی ٹی آئی کے کچھ لیڈر خود کو اس سوشل میڈیا سے دور کر رہے ہیں جو عسکری قیادت پر تنقید کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ نے بیانیہ بنایا ہے کہ فوج پر تنقید کرتے ہیں یا فوجی قیادت کے بارے میں سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلاتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب عرصے بعد پی ٹی آئی کو احساس ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی بہت سی دشمنیاں بن گئی ہیں جو خان کی رہائی میں رکاوٹ ثابت ہو رہی ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے لیے وہ صورتحال بن چکی ہے کہ آگے فوج تو پیچھے سوشل میڈیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کسی ایک کو گلے لگانا ہوگا۔ مشکل یہ ہے کہ پی ٹی آئی کسی ایک کو گلے لگاتی ہے تو دوسرا اس کا دشمن بنتا ہے اور دونوں اپنے اپنے حساب سے طاقتور دشمن ہیں۔ جس سوشل میڈیا کی وجہ سے فوج دشمن بنی ہے اس سے پی ٹی آئی اپنی لاتعلقی کا اعلان کرتی ہے تو اس کا وہ رد عمل ہوگا جو شاید پی ٹی آئی نہیں سنبھال پائے گی۔ اگر وہ خود سوشل میڈیا سے دور نہیں کرتی تو پھر عمران خان کی رہائی مشکل لگ رہی ہے۔ اب وہ کون سا راستہ اختیار کریں؟ موجودہ سوشل میڈیا پالیسی کے ساتھ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کی رہائی یا سیاست میں واپسی مشکل لگ رہی ہے اور عمران خان بھی اتنی جلدی قائل نہیں ہوں گے۔ چند دن پہلے جاوید چودھری صاحب کے کالم میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ کیسے چند طاقتور امریکی پاکستانیوں نے پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان کوششوں سے کچھ برف پگھلی تھی۔ بتایا گیا کہ پہلی دفعہ عسکری قیادت نے عمران خان کے ایشو پر کچھ لچک دکھائی۔ اس معاملے کو آگے بڑھانے سے پہلے کہا گیا کہ جو کچھ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کر رہی ہے اس سوچ کو بدلیں۔ جس طرح اداروں اور ان کے سربراہوں پر سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے حامی یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز تنقید کر رہے تھے، اس سے دونوں اطراف کے درمیان کوئی معنی خیز تبدیلی ہونا مشکل تھا۔ اس بات پر امریکی پاکستانی بھی راضی تھے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی سب مسائل پیدا ہوئے ہیں اور معاملات اس حد تک گئے ہیں، لیکن اب عمران خان کو یہ بات کون سمجھا سکتا ہے کہ وہ ان معاملات میں نہ کسی کا مشورہ مانتے ہیں اور نہ ہی کوئی ذہن بدلتے ہیں۔ اگر وہ کسی کی بات مان سکتے ہیں تو بشرا بی بی ہیں، لیکن بشرا صاحبہ بارے میں تو بتایا گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے بھی زیادہ غصے میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اچھا یہ والا جو پوائنٹ ہے نا، یہ آپ نے بڑا غور سے سنا ہے، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں ایسے اینکرز اور صحافیوں کو جانتا ہوں جو خان صاحب کی باتوں یا پالیسیوں سے نجی محفلوں میں تو اختلاف کرتے ہیں لیکن وہ ٹی وی شوز اور اپنے یوٹیوب چینلز پر خان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ میں نے 2-3 سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جی خان کو آپ نجی محفل میں تو برا بلا کہتے ہیں لیکن اسے چینل اور ولاگز میں مہمان بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھائی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، ہم اس ملک اور قوم کو سیدھی اور سچی بات بتائیں اور جواب میں سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی سے گالیاں کھائیں، کیونکہ ان کے ہاں خان کے خلاف بات سننے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ خوش ہیں تو خان خوش رہیں، ہمارا کیا جاتا ہے کہ ہم عمران خان کو چپ کر رکھیں۔ واہ واہ خان صاحب آپ چھا گئے ہیں، آپ نے کمال کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان باتوں سے خان خود اور ان کی حامی پارٹی خوش ہوتی ہے، ہمارے ٹویٹس کو ری ٹویٹس کرتے ہیں، ہمارے ولاگس کو پروموٹ کرتے ہیں اور ہم ڈالرز کماتے ہیں۔ ایک تو ہنس رہا تھا کہ اب یہی دیکھو فلاں یوٹیوبر کا کہنا ہے کہ خان جیل میں لمبی گیم ڈال کے بیٹھا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اب تم خود بتاؤ کہ کپتان خود 2 سال سے جیل میں ہے، بیوی جیل میں ہے، بانجا جیل میں ہے، ٹاپ لیڈرشپ جیل میں ہے، ورکر جیل میں ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ خان لمبی گیم ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہی باتیں میں آپ کو پہلے بتاتا تھا، حقیقت سنیے آگے بھی کہتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ پاکستان میں ہنگامے جلسے جلوس کرنے کے بعد کچھ نتیجے نہیں نکلے تو امریکہ سے 3 پاکستانی یہاں اسلام آباد میں خان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلا کیونکہ خان سوشل میڈیا کا ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں۔ میں حیران ہو کر سنتا ہوں اور کہا
کہ یہ سب باتیں تم اپنے وہی سودا بیچو جس کے خریدار موجود ہیں. میں 10-12 منٹ کی ویڈیو میں عمران خان کو مہمان اور عظیم لیڈر ثابت کر کے $300-400 ایک ویڈیو سے جو ہے وہ کما لیتا ہوں. بڑا زبردست رؤوف کلاسرا صاحب نے جو ہے وہ یہ لکھی ہے تحریر, اور یہ دھندا بنایا ہوا ہے بیسیکلی انہوں نے, اور یہ دھندا بنا کر جو ہے وہ چلا رہے ہیں. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ پچھلے 5 سال میں عمران خان صاحب کے والے, مطلب آپ اپنے گھر پہ بھی ہو تو آپ کے 100 اختلافات ہو جاتے ہیں. آپ کے بھائی سے اختلاف ہو گئے, آپ کے بیوی سے ہو گئے, آپ کو بچوں کی کوئی غلطی لگتی ہے, آپ کو ماں باپ سے اختلاف تو ہو جاتا ہے نا, اختلاف تو لازمی ہوتا ہے آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ جب آپ اتنے عرصے سے ہوں. لیکن 5 سال ہو گئے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو جو ہے وہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی آج تک ان کو اختلاف نہیں لگا, اور آج تک انہوں نے نہیں کہا کہ خان صاحب آپ نے یہ بات غلط کی ہے, آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, یا آپ نے یو ٹرن لیا ہے. آج تک نہیں کیا. مطلب اتنا ہی اپنے ماں باپ کو آگے نہیں رکھتے ہوں گے جتنا انہوں نے عمران خان کو آگے رکھا ہوا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ رؤوف کلاسرا صاحب جو ہے وہ بالکل حقیقت بتا رہے ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے. یہ صرف اپنے ڈالرز کما رہے ہیں, اپنے چینل سے کما رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے وہ بالکل حقیقت ہے. مطلب یہی سب کچھ تو ہو رہا ہے وہاں پہ, اور کیا ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے تو بار بار خود وہ کہہ رہے تھے, لیکن لگایا ہوا اصل میں انہوں نے ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہے, اور بے وقوف بنایا جا رہا ہے, اور کچھ نہیں, صرف سودا ہی بیچا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب وہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ کوئٹہ جانے والی بلان میل کو سیکیورٹی خدشات کے باعث جو ہے وہ جیکب آباد ریلوے اسٹیشن پہ جناب روک لیا گیا ہے, اور ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملنے کے باعث ٹرین کو روکا گیا ہے. سینکڑوں مسافر, مرد, خواتین, بچے سخت گرمی سے پریشان ہیں. مسافروں کا کہنا ہے کہ جیکب آباد سے لوکل ٹرانسپورٹ بھی نہیں مل سکتی, جبکہ ریلوے انتظامیہ کرایہ بھی واپس نہیں کر رہی. اب تک جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک ان کو جو ہے وہ روکا ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے بعد میں سیکیورٹی کلیئرنس مل جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے ٹرین کو جو ہے وہ آگے بڑھا دیا جائے گا, سفر کے لیے روانہ کر دیا جائے گا. دوسرا, گرمی بہت زیادہ ہے, لیکن ظاہری بات ہے گرمی انسان کی جان سے تو زیادہ نہیں ہے نا. تو اب دیکھتے ہیں, سیکیورٹی کلیئرنس کی وجہ سے بہرحال اس کو ابھی تک روکا ہوا ہے جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب شہباز شریف صاحب نے کل جو ہم نے آپ کے ساتھ افسوسناک خبر شیئر کی تھی کہ ایرانی صوبے سیزستان بلوچستان میں جو وہاں پر 8 پنجابیوں کو یا پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا تھا, ان کو قتل کیا گیا تھا, تو اس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ اظہار مذمت کیا. انہوں نے گہری تشویش کا انہوں نے اظہار کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایران نے جو ہے وہ سیزستان میں ان 8 پاکستانیوں کے قتل کے اوپر جو ہے وہ ان کی شدید مذمت کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی انتہا پسندی کے خلاف جو ہے وہ ہمیں مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی اس کی جتنی اس واقعے کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس تنظیم نے یہ دہشت گردی کی تھی بیسیکلی, جو بلوچ نیشنلسٹ تنظیم ہے بیسیکلی, اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ بیسیکلی جنوری سن 2022 میں کلدم بلوچ ریپبلکن آرمی اور کلدم یونائٹڈ بلوچ آرمی کے انضمام سے کلدم BNA کی تشکیل کی گئی. اس سے پہلے سربراہ کے طور پر بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع پنگچور سے تعلق رکھنے والے گلزار امام شمبے کا نام سامنے آیا. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں تشدد کی زیادہ تر کارروائیوں کی ذمہ داریاں کلدم بلوچ لبریشن آرمی, کلدم بلوچ لبریشن فرنٹ اور BLA اور BLF سمیت دیگر مسلح تنظیموں کے اتحاد براس یعنی بلوچ راجی آجوئی سنگر کی جانب سے قبول کی جاتی رہی ہے. تاہم کلدم BNA کی جانب سے مکران ڈویژن کے 2 اضلاع پنگچور اور کیچ سے تشدد کے چند ایک واقعات کی ذمہ داریاں بھی قبول کی جاتی رہی ہیں. اپریل سن 2023 میں BNA کے پہلے سربراہ گلزار امام کی گرفتاری ظاہر کی گئی, اور اس حوالے سے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ انہیں بلوچستان میں شدت پسندوں کے خلاف ہونے والے ایک آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا. اس سے قبل سن 2022 میں آخر میں گلزار امام کے بارے میں BNA کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ گلزار امام پاکستانی اداروں کی تحویل میں ہے, جبکہ اس حوالے سے ایسی اطلاعات بھی سامنے آتی ہیں کہ گلزار امام کو ترکیہ سے حراست میں لیے جانے کے بعد پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا. گلزار امام شمبے کی گرفتاری کے بعد بلوچستان کے ضلع مستونگ سے تعلق رکھنے والے سرفراز بنگزئی کا نام اس تنظیم کے دوسرے سربراہ کے طور پر سامنے آیا, لیکن انہوں نے گزشتہ سال ہتھیار ڈال دیے جسے پاکستانی حکام کی جانب سے ان کی جانب سے قومی دھارے میں شامل ہونے کا نام دیا گیا. مذکورہ تنظیم کی جانب سے طویل عرصے بعد ایران کے کسی علاقے میں اپنی نوعیت کے کسی بڑی کارروائی کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ ہے, تاہم ابھی تک ایران اور پاکستان میں سرکاری سطح پر اس کی تصدیق ہونا باقی ہے. تو یہ وہ بیسیکلی آرگنائزیشن ہے اور جنہوں نے حملہ کیا تھا. تو اس کے علاوہ ایکسپریس ٹریبیون نے خبر دی ہے جناب یہ سوشل میڈیا سپیس کو یہ دہشت گرد تنظیمیں کس طرح سے استعمال کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو یہ خبر آئی کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ دہشت گردوں کی جانب سے غلط معلومات پھیلانے اور تشدد کو ہوا دینے کا ایک طاقتور ذریعہ بن چکا ہے. پاکستان میں TTP اور BLA نے ٹک ٹاک اور واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے ان پلیٹ فارمز کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ڈیجیٹل سپیس کو ہائبرڈ جنگ کے میدانوں میں اب یہ جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں.
ایک दहाई में सोशल मीडिया एक ज़रूरत बन चुका है और सोशल मीडिया जहाँ पर हर कम्युनिकेशन का एक ताकतवर ज़रिया बन चुका है, वहीं पर तकसीम और इंस्टेबिलिटी का भी ये भी ज़रिया ज़रिया बनना शुरू हो चुका है। आज से कुछ अरसा पहले मेन स्ट्रीम मीडिया पर कुछ अफराद या ब्रांड्स या अपनी बात कर सकते थे या अपना बयानिया दे सकते थे, अब सोशल मीडिया के ज़रिए हर कोई अपने ख़यालात का इजहार कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी TTP का जो मीडिया है उर्दू, पश्तो और अंग्रेज़ी के अंदर जो है वो अपना पैगाम जो है लोगों तक पहुँचाता है। बलोच अलहदगी पसंद ग्रुप ख़ास तौर पर BLA जो है वो जदीद इंफॉर्मेशन के ज़रिए जो है इसको इस्तेमाल करता है और अपने इस बयानिए के ज़रिए जो है वो नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करता है। बलूचिस्तान में टिकटॉक का किरदार भी जो है वो काफ़ी हद तक अलार्मिंग है। बलूचिस्तान में अगर 3 लोगों ने टिकटॉक की वीडियोस देखी हैं तो उनमें से एक शख्स ने CPAC के ख़िलाफ़ मवाद देखा है। अच्छा, CPAC के ख़िलाफ़ मवाद जो है वो देखा है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, गौर से सुनिएगा। इसी तरह CPAC का हैशटैग 500 से ज़ायद मरतबा इस्तेमाल किया गया है। CPAC के ख़िलाफ़ 2015 में अगर 50 के करीब वीडियोस लगी थी तो 2024 में उनकी तादाद जो है वो 1200 हो चुकी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि सोशल मीडिया को जो है वो किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। टिकटॉक पर 107 प्रोपेगेंडा अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बलोच यकजहती कमेटी से, यानी कि जो डॉक्टर मारंग बलोच की तंजीम है। 75 प्रोपेगेंडा अकाउंट्स का ताल्लुक जो है वो BLA से है और 150 प्रोपेगेंडा अकाउंट्स का ताल्लुक जो है वो TTP से है और BLA और BYC से मुंसलिक 19 अकाउंट्स ऐसे हैं जिन पर CPAC और चीन पर जो है वो तनकीद की जाती है। ये स्टैटिस्टिक्स थी जो हमने समझा कि आपके सामने भी जो है वो ये रख दी जाए। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।